ایک دن کا واقعہ ہے جب اللہ کی قدرت نے دنیا کے سامنے اپنی عظیم نشانی ظاہر کی۔ ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوا اچانک لوگوں سے مخاطب ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے الزامات اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی، لیکن اس بچے نے اپنی معجزاتی گفتگو سے ہر بات کا جواب دیا۔ یہ بچہ کون تھا؟ اس نے کیا کہا اور کیوں اللہ نے اسے بچپن میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا؟ یہ ایمان افروز واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور آخر تک دیکھیے تاکہ آپ اللہ کی قدرت کی اس عظیم نشانی کو سمجھ سکیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ فرمان الہی ہے۔ پھر وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا، اے مریم، تم نے بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بد کردار تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم ہم سے مذاق کر رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید کر دی۔ تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا۔ وہ نفل نماز میں مشغول تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا والدہ نے آ کر اسے بلایا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کو جواب دوں؟ نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ نے ناراض ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اس جریج کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جریج اپنے عبادت خانے میں مصروف تھا۔ ایک بدکار عورت نے آ کر جریج سے بدکاری کروانا چاہی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے برائی کی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا، یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے کہ ایک بہت بڑا عابد ہو کر اس نے بدکاری کی ہے، لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق جریج کا عبادت خانہ گرا ڈالا اور اسے عبادت خانے سے نیچے اتار کر برا کہنے لگے۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آیا جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا، اے بچے، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اے جریج، ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو۔